السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات اور سامعین کرام، آج میں ان یاران باصفا، شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال اور سراخیل آزادی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی کرنیں جلوہ فکن تھی، جن کا دل جذبے جہاد سے سرشار تھا، جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کی سربلندی اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف کر دی، جن کی ایک تاریخ ہے، جن کی ایک داستان ہے، جنہوں نے ہر دور میں اسلام کی آبیاری کی ہے اور چمنستان اسلام کی طرف بڑھنے والے ہر بادر سمون کی راہ میں ایک آہنی دیوار بن کر حائل ہو گئے۔ عزیزان ملت، جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاطرانہ اور عیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے، جب باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینے سے بھی ارزا ہونے لگا، خدا کی یہ سرزمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہونے لگی، ان کی ماؤں اور بہنوں کی عزتیں غیر محفوظ ہو گئی، تو ایسے نازک وقت میں جس شخص نے سب سے پہلے علم بغاوت بلند کیا وہ محدث کبیر رئیس الاولیاء شاہ عبد العزیز ابن ولی اللہ محدث دہلوی ہے۔ یہ وہی مرد مجاہد درویش خدا ہے جس کے اس فتوے کی بنا پر اس کی جائیداد کو غصب کر لیا گیا، اس کے مدرسے کے وجود کو ختم کر دیا گیا، اس کو زہر دیا گیا، جس سے بدن میں سفید داغ پڑ گئے، لیکن اس مرد مجاہد کے پاؤں میں جنبش تک نہیں آئی۔ شاہ عبد العزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ گویا ایک برق بیما تھا جس سے انگریزوں کی نیندیں حرام ہو گئی، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، آزادی کے پرچم لہرانے لگے، سینوں میں ولولے مچلنے لگے، حوصلے بلند ہونے لگے۔ مسند درس پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کے درس دینے والے علماء خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے خون جگر سے شمع اسلام روشن کرنے والے مشائخ اعظام اپنے مدرسوں اور خانقاہوں کو چھوڑ کر میدان میں آ گئے اور انگریزوں کے خلاف محاذاریاں شروع کر دی۔ عزیزان ملت، اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا، تحریک آزادی نہ چلتی۔ اگر یہ سرخیل آزادی نہ ہوتے تو تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک بالا کوٹ نہ چلتی، تحریک خلافت نہ چلتی، تحریک ریشمی رومال نہ چلتی۔ علماء کرام ہی نے اپنے خون جگر سے سرزمین ہند کو سینچا ہے، اپنے مقدس لہو سے پروان چڑھایا ہے، اپنی جانوں کے نذرانے تو پیش کر دیے، لیکن پرچم ہند کو سرنگو نہ ہونے دیا۔ انہی شیران اسلام اور سرفروشان خیر الانام کے سچے جانشین شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی ہے۔ یہ وہی شیخ الہند ہے جس کی کمر کو گرم سلاخوں سے داغا گیا، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف ایک عالمگیر تحریک چلا کر عقل انسانی کو حیران و ششدر کر دیا، جس کی دوربینی اور دراندیشی پر قیادت و سیادت ناز کرتی ہے۔ وہ منبع حریت پیکر خلوص و وفا تھا جو ایک طرف آزادی کے جوش و خروش اور ولولے سے لوگوں کے قلوب کو معمور کر رہا تھا، تو دوسری طرف قال اللہ اور قال رسول کا جامع خوشگوار تشنگان علم نبوت کو پلا رہا تھا۔ انہی کے شاگرد رشید مولانا عبید اللہ سندھی ہے جو شیخ الہند کے بعد تحریک ریشمی رومال کے سب سے بڑے لیڈر بنے۔ انہی کے شاگرد رشید مولانا حسین احمد مدنی ہیں جن کے بارے میں بابا قوم مہاتما گاندھی کہتے ہیں کہ اگر ہندوستان کی جنگ آزادی
آزادی میں حسین احمد مدنی نہ ہوتا تو یہ ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا۔ تاریخ ہند علماء کرام کے کارناموں سے بھری پڑی ہے۔ ہمارے اکابر و اسلاف نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہ کر، زندان میں قید ہو کر، بیوی بچوں اور مال و دولت کی محبتوں کو بالائے طاق رکھ کر، توپوں کے دہانوں میں کھڑے ہو کر، عدالت کے کٹہرے میں گرج کر، گولیوں کا نشانہ بن کر ہندوستان کو آزادی دلائی ہے۔ ہندوستانی عوام کو ہم نے سکون میسر کیا ہے، آزادی کے خواب کو شرمندہ تعبیر کیا ہے، اور اپنے مادر وطن کے لیے اور اپنے وطن عزیز کے لیے وہ لازوال قربانیاں دی ہے، وہ کارہائے نمایاں انجام دیا ہے، جس کو پیش کرنے سے تاریخ امم عاجز و قاصر۔ عزیزان ملت، لیکن اس کے باوجود آج مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، ان پر غدار وطن کا الزام لگایا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہندوستان کے باشندے نہیں بلکہ دوسرے ممالک اسلامیہ کے مہاجر ہیں۔ کیا ہمارے اکابر و اسلاف نے اسی لیے ہندوستان کو آزاد کرایا تھا تاکہ مسلمانوں پر مصائب و آلام کی بارش ہو اور وہ غلامانہ زندگی بسر کرے؟ تو یاد رکھو اے ملک کے غداروں، وطن کے عفت و عصمت سے کھیلنے والوں، مسلمانوں کے اندر خوف و ہراس پیدا کرنے کی کوشش کرنے والوں، کہ اس دنیا کے اندر بے شمار قومیں آئی، سب ہستی سے مٹ گئی، لاتعداد تہذیب آئی، بے نام و نشان ہو گئی، اپنے وقت کے طاقتور حکمراں پیوند خاک ہو گئے، لیکن مسلمان وہ باحمیت قوم ہے، وہ بارور اور زندہ قوم ہے، جس کا عروج مثل آفتاب و مہتاب ہے، جس نے ہزاروں کے غرور کو خاک میں ملا کر رکھ دیا۔ وہ حکمراں جن کو اپنی طاقتوں پر غرہ تھا، اپنے لاؤ لشکر پر ناز تھا، گھٹنے دیکھنے پر مجبور کر دیے۔ ہمارے اکابر و اسلاف نے اپنے ہندوستان کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ آج بھی ہمارے پاس ایسے افراد موجود ہیں جو حسین احمد مدنی جیسا جگر رکھتے ہیں، محمود الحسن دیوبندی جیسا کلیجہ رکھتے ہیں، عبید اللہ سندھی جیسی جوامردی رکھتے ہیں، محمد علی جوہر جیسی جانبازی رکھتے ہیں، جو ملک وطن کے لیے بارودی شعلوں سے تو جھلک سکتے ہیں، مصائب و آلام برداشت کر سکتے ہیں، لیکن وطن کی عفت پر، وطن کی عظمت پر آنچ آنے نہیں دیتے۔ مظلوم صحیح لیکن مجبور نہیں ہیں ہم، اگر ضد پہ آ جائے تو کوہرام مچا دیں گے۔ محترم حضرات، لیکن چونکہ انہوں نے یہ لڑائی شہرت و ناموری کے جذبات سے یکسر عاری ہو کر لڑی تھی، اس لیے جب کاروان آزادی اور قافلہ حریت منزل مقصود تک پہنچا تو یہ میرے کارواں اور سرخیل آزادی گوشے گمنامی میں جا کر بیٹھ گئے اور دنیا داروں سے یہ کہہ دیا کہ جو شخص اپنی شہرت و ناموری چاہتا ہے وہ جائے اور اپنے خدمات کی مزدوری لے لے۔ ہم نے تو جنگ آزادی شہرت و ناموری کے لیے نہیں لڑی ہے، بلکہ اپنے رب کی خوشنودی اور رضا جوئی کے لیے لڑی ہے، بلکہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے لڑی ہے۔ لیکن اس کے باوجود آج ملک کے غداروں کی یہ سازش ہے کہ ہندوستانی عوام کو ان عظیم مجاہدین کے کارناموں سے اندھیرے میں رکھا جائے اور یہ تاثر دیا جائے کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، علماء کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ان عظیم مجاہدین کے کارناموں کو زندہ رکھا جائے، ان کے بے مثال اور لازوال قربانیوں سے اپنوں اور بیگانوں کو آشنا کرایا جائے، گرچہ انہوں نے زبان حال سے یہ کہہ دیا ہے کہ نہیں منت کشے تابے شنیدن داستہ میری، نہیں منت کشے تابے شنیدن داستہ میری، خاموشی گفتگو ہے، بے زبانی ہے زباں میری، اٹھائے کچھ ورق لالا نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستہ میری، وما علینا الا البلاغ۔